ایک نیا مضمون نام میں کیا رکھا ہے لے کر آئی ہوں۔ یہ نام کے متعلق ہے کہ نام کے متعلق لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا نام سے، لیکن کافی فرق پڑتا ہے شخصیت پر بھی، اور ویسے بھی ہر طرح سے نام کی بھی اپنی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ تو نام میں کیا رکھا ہے، یہ فکرہ زبانی زد عام ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ جس روز ہم اس سے متفق ہوئے اسی روز ہم پر انکشاف ہوا کہ نام میں کچھ رکھا ہو یا نہ ہو، لیکن ناموں کی بھی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے۔ یہ احساس ہمیں اس وقت ہوا جب ہماری بہت ہی عزیز سہیلی نازیہ عرف نازی کی منگنی ہوئی۔ وہ ہمیں خلاف توقع بڑی پریشان دکھائی دی۔ ہم نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو محترمہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئیں کہ ان کے منگیتر کا نام ماڈرن نہیں ہے۔ ہم نے نام دریافت کیا تو قدرے جھجک کر کہا گیا کہ شکر اللہ۔ ہم نے کہا محترمہ، ہم نے تمہارے منگیتر کا نام پوچھا ہے، شکر ادا کرنے کو نہیں کہا۔ وہ پھر بولے شکر اللہ۔ ہم نے اپنی آواز قدرے بلند کر کے دوبارہ پوچھا کہ شاید نازیہ کو اونچا سنائی دینے لگا ہے۔ نازیہ نے مسکین سی شکل بنا کر ہم سے بھی اونچی آواز میں کہا کہ میں اپنے منگیتر کا نام ہی تو بتا رہی ہوں۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ شکر اللہ ہی نازیہ کے منگیتر کا نام ہے تو ہمیں بھی نازیہ سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہم نے اسے اپنے نازک مشوروں سے نوازنا شروع کر دیا۔ پہلا مشورہ یہ دیا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ نازیہ نے اطمینان عرض کیا کہ وہ ایسا کر چکی ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ایسا اچھا اور مناسب رشتہ محض نام کی وجہ سے نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، ہم نے بھی اس دلیل سے متاثر ہو کر سوچا۔ تم ایسا کرنا کہ شادی کے بعد اپنے منگیتر سے کہنا کہ اپنا نام تبدیل کر دے۔ ہم نے ایک اور مفید مشورے سے نوازا، مگر نازیہ نے یہ کہہ کر اسے بھی رد کر دیا کہ اصل میں وہ اپنی والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اس لیے والدین نے اللہ کا عملی شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کا نام شکر اللہ رکھا ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جب ہمارا کوئی بھی مشورہ کارآمد ثابت نہ ہوا تو ہم نے نازیہ کو صبر کی تلقین کی، یہ کہتے ہوئے گھر چلے آئے اور وہ بھی شکر اللہ کرتی رہے۔ عید کی رات ہمارے ہمسایوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اس کا نام عید محمد رکھ دیا۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام عموماً رمضان رکھا جاتا ہے، جو کہ بگڑ کر رمضوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعض نام شخصیت اور کردار کے لحاظ سے اس قدر الٹ رکھے جاتے ہیں کہ وہ ایک مضحکہ خیز صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پڑوس میں ہی ایک بچے کا نام چندہ ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں وہ زمین کے قریب تر ہے۔ ایک دن ہم اسٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک فقیر نے اپنا کشکول ہمارے سامنے کر دیا۔ بس کے آنے میں کافی دیر تھی، لہٰذا ہم نے وقت گزاری کے لیے فقیر کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا نام امیر الدین ہے۔ اکثر کسی کالے کلوٹے بچے کا نام گورے خان اور گورے بچے کا نام کالے خان ہوتا ہے، اور تو اور اب لڑکے اور لڑکیوں کے نام بھی تقریباً ایک سے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نام کو ہی لے لیجیے، اکثر اپنے نام کی وجہ سے ہمیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ محض ہمارے نام سے واقف ہوں وہ ہمیں مونس کی بجائے مذکر تصور کرتے ہیں۔ ناموں کے سلسلے میں انسان جس قدر بدقسمت ثابت ہوا ہے، جانور اتنے ہی خوش قسمت کہلائے جا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم ناز کے گھر گئے، جنہیں آج کل ماڈرن کہلانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ ہم گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو وہ ہمیں سامنے ہی لان میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرتی نظر دکھائی دی، ساتھ ہی وہ سویٹی سویٹی ڈارلنگ پکار رہی تھی۔ ہم نے سوچا یقیناً اپنی چھوٹی بہن کو پکار رہی ہے، لہٰذا ہم نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم منتظر تھے کہ کوئی ننھی منھی سی بچی پھولوں کی کسی کنج سے نکل کر ناز سے لپٹ جائے گی کہ ہماری نظر ایک عدد کتیا پر پڑی۔ وہ پچھلے لان سے بھاگتی ہوئی آئی اور ناز کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ہم حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ہمارے ہاں چند مہمان آئے، میاں بیوی کے علاوہ ایک عدد بچی بھی شامل تھی۔ ہم نے بچی کا نام دریافت کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ بچی کا نام مقدس ہے، والد کا نام ریاست۔
اگر بچی کا نام والد کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو وہ مقدس ریاست بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ متخلص استعمال کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری کی الف بے سے بھی ناواقف ہوں۔ ایسے لوگ اتنی حسرت ناک نام رکھتے ہیں کہ ان کی حالت پر رحم آنے لگتا ہے۔ مثلاً محمد بخش بد نصیب، کریم بخش دیوانہ، محمد سہیل تبسم، بوٹا شاہ مسکین وغیرہ۔ بعض لوگوں کے نام اس قدر طویل ہوتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک شخصیت کے بجائے بہت سی شخصیتوں کے نام ہیں۔ ایک دن دروازے پر دستخط ہوئی، پوچھا کہ کون صاحب ہے؟ جواب ملا، شہزاد انجم حیدر بشیر حسین شاہ بخاری۔ ہم بڑے سر پٹائے کہ اتنے سارے مہمان آ گئے اور گھر غالب کے اس مصرعے کی تفسیر بنا ہوا ہے کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولا تو سامنے صرف ایک ہستی کو پایا۔ بقیہ کی تلاش میں ہم نے اپنی نگاہوں کا زاویہ مزید پھیلایا کہ شاید باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہوں، مگر جب ان سے ملنے آنے کا مقصد دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کسی سروے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اصل ناموں کے علاوہ گھر میں پکارے جانے والے ناموں کا بھی رواج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تو بڑی بڑی شخصیتوں کے انٹرویو میں بھی ان سے گھر میں پکارے جانے والے نام کے متعلق ضرور پوچھا جاتا ہے۔ گھر میں پکارے جانے والے نام اگر بیبی، ننھی، کاکا، پپو، گڑیا وغیرہ ہوں تو صورتحال کچھ زیادہ ہی نازک ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ نام اس قدر کثرت سے پکارے جاتے ہیں کہ اصل نام کی حقیقت دب کر رہ جاتی ہے۔ خصوصیت سے فلموں میں ایسی سچویشن پیدا کی جاتی ہے کہ والد صاحب ہیرو سے جو گھر میں مہمان آیا ہوتا ہے کہتے ہیں، آج بیبی امریکہ سے آ رہی ہے، اسے لینے ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تم ذرا نوکروں سے بیبی کا کمرہ صاف کروا دینا۔ ہیرو صاحب بیبی کو ایک ننھی منھی سی بچی تصور کرتے ہوئے کمرے میں غبارے، کھلونے، اس قسم کی بہت سی اشیاء بھر دیتے ہیں، اور جب بیبی تشریف لاتی ہے تو وہ 3-4 سال کی بچی کے بجائے ایک الٹرا ماڈرن قسم کی ہیروئن ثابت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک والدین کے لیے بچوں کے نام رکھنا ایک دردسر ہوتا تھا، مگر پاکستان ٹیلی ویژن نے والدین کا یہ مسئلہ بھی بہت بڑی خوبصورتی سے حل کر دیا ہے۔ تقریباً ہر سال ایک نئی ڈرامہ سیریز میں ہیرون اور ہیرو کے نام اس قدر خوبصورت اور مختصر ہوتے ہیں کہ والدین کسی تکلف کے بغیر اپنے بچے کا نام ثنا، زارا، آشا، زین رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا مضمون نام میں کیا رکھا ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کی مہر نسیم۔ اللہ حافظ۔